ملزمین کے اکاؤنٹر سے سازش کی بو آتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے حیدرآباد میں ایک خاتون کی عصمت دری ہوتی ہے، پھر اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اس غیر انسانی بربریت پر ہندوستان چیخ پڑتا ہے۔ ہم نے بھی ایسے درندوں کے خلاف عبرتناک سزا کا مطالبہ کیا تھا جو آج بھی قائم ہے۔ ہم نے پھانسی کا مطالبہ ضرور کیا تھا، لیکن پھانسی اور انکاؤنٹر میں واضح فرق ہے۔ لیکن آج صبح یہ خبر آئی ہے کہ حیدرآباد پولیس نے اس قضیے میں ماخوذ 4 ملزمین کا انکاؤنٹر کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو یہ خبر سن کر جوش انتقام نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، لیکن جب اس پر تفصیل سے غور کیا تو محسوس ہوا کہ انصاف نہیں ہوا۔ کسی بھی نظام اور سسٹم میں یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر انڈین پولیس پر ایسے معاملات میں آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتر پردیش میں اے ٹی ایس میں سیف اللہ نامی ایک نوجوان کو دہشت گرد بتا کر انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا۔ اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ خود میں نے تیار کی تھی، لیکن آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ اس لیے بھی مجھے پولیس کے انکاؤنٹرز پر اعتماد نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پولیس کسی کو سزا دینے والی کون ہوتی ہے؟ اچانک انکاؤنٹر کیا مطلب ہے؟ کیا ان کا جرم عدلیہ میں ثابت ہوا تھا؟ ججز کے ریمارک کہاں ہے اور ٹرائل کی تفصیلات کہاں ہے؟ ہم نے کس بنیاد پر مان لیا کہ وہ ملزمین مجرمین ہی تھے؟ جرم کی خبر پھیلتے ہی شور مچ گیا۔ پولیس نے 4 لوگوں کو جو بظاہر انتہائی غریب اور نچلے طبقے سے نظر آتے تھے ملزمین کے طور پر پیش کر دیا۔ پھر جرم ثابت کرنے کے جوڈیشل مراحل کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ یہ یکایک انکاؤنٹر میں قتل کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ملزمین کے لیے انصاف کا یہ معیار مقرر کر لیا جائے تو عصمت دری کے ایسے سینکڑوں مقدمات ہیں جن میں بڑے پولیٹیکل لیڈر ملوث ہیں۔ کشمیر میں کئی ایک معاملات ایسے سامنے آئے ہیں جن میں عصمت دری کا الزام فوجیوں پر ہے، تو کیا ان سب کا انکاؤنٹر کیا جانا چاہیے؟ اور پھر کشمیر کی معصوم بچی آصفہ کے مجرمین کو سب سے پہلے گولیوں سے بھون دینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی ہائی پروفائل سچ بھی پوشیدہ ہے جسے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک میں ایسے بے شمار معاملات سامنے آتے رہے ہیں۔ پولیس کو سزا دینے کی اتھارٹی اگر دے دی گئی تو سماج میں انصاف اور عدالت کا نہیں بلکہ کرپٹ سسٹم کا بول بالا ہو جائے گا۔ اس ملک میں پولیس کے سینکڑوں انکاؤنٹرز مشکوک ہیں، اور یہ بھی مشکوک ہے اس سے سازش کی بو آتی ہے۔ اب مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ پرینکا ریڈی کے مقدمے کی عدالتی نگرانی میں اعلیٰ سطحی جانچ کروائی جائے اور چھپے ہوئے سچ کو باہر لایا جائے۔ پولیس کی اس کارروائی نے اس کیس کو پوری طرح مشتبہ بنا دیا ہے۔ یہ سمیع اللہ خان صاحب 6 دسمبر بروز جمعہ 2019 انہوں نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے تحریر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔